جناب علی جلد جلد سماعت ہو اور 2 روز میں ہو، صرف یہ گارنٹی دے دیں کہ منصف جو ہیں وہ متعصب نہیں ہیں۔ جب آپ کو انصاف کا اصول ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن alone, اٹ مسٹ بی سین ٹو ہیو بین ڈن، انصاف کو ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ مجھے ایک امپارشل منصف دے سکتے ہیں تو ہمیں کوئی عذر نہیں ہے کہ ہفتے نہیں گھنٹوں میں یہ فیصلہ کر دیں۔ صرف اتنا سا تو ہمارا مطالبہ ہے، باقی تو آپ نے کیس کنکلوڈ کر دیا ہے نا۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس جج کو دے دیں جس پہ کوئی عذر نہ ہو۔ توشہ خانہ کیس جو ہیں یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ریفرنس بھیج دیا، کمپلینٹ بھیج دی۔ آپ سب سے میرا سوال ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ نواز شریف کو کیوں نہیں دی، آصف علی زرداری کو کیوں نہیں دی، شہباز شریف کو کیوں نہیں دی؟ یعنی کہ انہوں نے نہیں لیے ہیں، لسٹیں آپ کے سامنے آئی ہیں، انہوں نے کیا ڈکلیریشن کی ہے؟ کس قانونی جسٹیفیکیشن پہ آپ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ آپ کا تو میں بھیج رہا ہوں اور ان کا میں بھی ہولڈ کر رہا ہوں؟ پھر انہوں نے تو گاڑیاں لی ہیں، اس زمانے کی لی ہیں کہ جب یہ جتنی اماؤنٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایلیج کر رہے ہیں وہ ایک گاڑی کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ حکومت کی ایما پہ پاکستان تحریک، دیکھیں یہ سارا جو پروسیس چل رہا ہے، کمپلینٹ کا آنا، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں نا، جن نیوٹرل جج صاحبان کے پاس کیسز تھے یک کے بعد دیگرے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اب کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر ان جج صاحبان کو، کیونکہ اے ٹی سی کے جج صاحب تھے راجہ جواد عباس صاحب، 3 بیلے خان کی کیا انہوں نے ٹرانسفر کر دی، دوسرے دن ٹرانسفر ہو گئے۔ ہم پھر شک کی نظر سے دیکھیں گے کیا مطلب ہے جلدی پڑ گئی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے ہمایوں دلاور صاحب کے پیشرو کو تبدیل کر دیا ایک ایسے موقع پہ کہ شاید آپ کو خیال تھا کہ جو ان کے پیشرو تھے وہ نتائج نہیں دے رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے نصر من اللہ صاحب تھے، وہ عدت کا کیس سن رہے تھے، آل آف اے سڈن آپ نے ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا۔ پھر اسی طرح تقریباً 70% جج صاحبان کو ٹرانسفر کیا گیا تاکہ وہ نئے جج صاحبان آ جائیں۔ ہم نے کسی دیکھیں 200 لگ بھگ مقدمات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی پر، اور 200 مقدمات میں سے صرف 2 جج صاحبان پہ ہم نے اعتراض اٹھایا ہے، کسی بھی دوسرے جج پہ اعتراض نہیں اٹھایا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری بونافائیڈی کو، اور جج صاحبان کے ساتھ کوئی ذاتی لینا دینا تو ہے ہی نہیں۔ ان حالات میں جبکہ بہت ساری عدالتیں کمپرومائز ہو چکی ہیں، ان حالات میں کہ جب کنٹرول اور فسطائیت کا یہ عالم ہے کہ ڈاکٹر ندیم نے آپ سب کو بتا دیا، تو اس حالت میں کیا ہمیں خائف نہیں ہونا چاہیے ایسی نظامی انصاف سے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب کل سے آج پہ جمعے کے بعد پھر آ جاؤ؟ یہ انصاف ہے؟ اس طرح اتنی جلدی تو کورٹ مارشل میں نہیں ہوتی ہے۔ پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان بھر میں کہیں پر نہیں نکل سکتی ہے۔ اس کا باہر ورکر کا یا جھنڈا لے کر باہر نکلنا، کوئی فنکشن کرنا، کہیں مل بیٹھنا، کوئی پارٹی کی تقریب کرنا، یہ بالکل حرام ہے اس حکومت کی طرف سے۔ تو لہٰذا بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدوار ہیں وہ کمپین کرنے کے قابل ہی ان کو نہیں چھوڑا گیا ہے، جو بھی باہر نکلتے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ گرفتاریوں کا سلسلہ یہ بدستور جاری ہے۔ تو لہذا یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جنرل الیکشن میں بھی یہی پالیسی رہی تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ کس طرح ان کو فیئر کہا جا سکے گا۔ بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے کولیگ جو کے پی میں موجود ہیں ان سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی باہر نکلنا بڑا مشکل کر دیا ہے حکومت وقت نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اپنی سیاسی کارروائیاں جاری رکھنے، اپنی کمپین جاری رکھنے۔ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ لیگل ٹیم کا اس سلسلے میں آپس میں اجلاس ہوا، جو بھی وکلاء صاحبان ان کے کیسز کی بشمول میں خود ان کی کیسز کی جو پیروی کر رہے ہیں، اور ہم اس ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز میں زبردستی کے منصف بنے ہوئے ہیں۔ 3 جولائی کو ہم نے درخواست دی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے کیسز سے علیحدہ ہو جائے، کیونکہ
جو پہلے کیس تھا ٹیریان کیس تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب خان صاحب کو ہائی کورٹ کے آیات سے گرفتار کیا گیا، جس وحشت کے عالم میں اور جو زیادتی کی گئی اور جو ہائی کورٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس پر بھی فاضل چیف جسٹس صاحب نے مہر ثبت کر دی، اور اس انلیگل اغوائی کو بھی انہوں نے قانونی ڈکلیئر کیا، جس کو 2 دن یا 48 گھنٹے کے اندر سپریم کورٹ نے نہ کہ صرف غیر قانونی قرار دیا، بلکہ اس کو سراسر انسانی حقوق کی ورست خلاف ورزی قرار دیا. یہ میں فیصلے بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس عدالت سے زیادتیاں ہوئی ہے. پھر ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں توشہ خانہ کیس ہے. آل آف اے سڈن جو ہیں توشہ خانے میں چیف صاحب 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں ہمایوں دلاور صاحب کو کہ 7 دن کے اندر آپ مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ کر دیں. اب یہ مقدمہ دائر ہوئی 1 سال نہیں ہوا ہے، 15 سالوں کے پرانے مقدمے ہیں. اس میں 7 دن کی لمیٹیشن رکھنا اور جج کو پابند کرنا، اور پھر وہ 7 دن کا قصہ 7 دن تک محدود نہیں رہا. 7 دن کے بعد بھی ڈے ٹو ڈے پہ ٹرائل شروع ہوئے اور تمام گواہان کر لیے گئے ہیں. اس پہ آپ کو علم ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا سے جو ہے آبجیکشنیبل سٹف جو ہیں وہ سامنے آیا، جس پہ ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی. ٹرانسفر اپلیکیشن پہ کوئی حکم امتناعی ہمیں نہیں دیا گیا تاکہ نیچے کارروائی جاری رہے. پھر ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب سپرا صاحب، انہوں نے اسد قیصر صاحب، شاہ محمود صاحب، اسد عمر صاحب، ان کی بیلیں خارج کرتے ہوئے اپنے آرڈر میں یہ قرار دیا کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی کے سینئر لاٹ ہیں تو لہٰذا ان سینئر لاٹ کو، چونکہ یہ لوگ جو ہیں اور ان کی پارٹی جو ہیں یہ انسٹالیشن کے حوالے سے ان کا نام آ رہا ہے، تو لہٰذا ان کی بیل نہیں بنتی ہے. یہ اس آرڈر کی ہوتے ہوئے یہی رول خان صاحب کا تھا. تو خان صاحب کا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کنفرم کرتے. 7 کیسز تھے جس میں 6 خان صاحب کے تھے اور 1 بشرا بی بی کا کیس تھا. ہم نے ان کو کہا کہ جناب آلریڈی آپ مائنڈ دے چکے ہیں، کوئی کیوز کی بیلیں خارج کر چکے ہیں، رول آف کنسسٹنسی یہ ہے کہ آپ اپنے آرڈر کے پابند ہیں، آپ ہمیں ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. فاضل جج صاحب نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ جائیں اوپر. ہم ہائی کورٹ گئے، ٹرانسفر اپلیکیشن دی کہ جی یہ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، کوئی کیوز پری ڈیٹرمنٹ ہیں. پھر جو کاز آف ریفیوزل آف بیل ہیں وہ انہوں نے ایک ایسا کاز دیے ہیں جو لیگلی ریلیونٹ ہی نہیں تھا. اس میں بھی چیف صاحب نے ہمیں کوئی سٹے نہیں دیا اور تقریباً 10-12 دن کی سماعت کے بعد ہماری درخواستوں کو خارج کر دیا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادھر ہی جائیں جہاں سے آپ کی بیلیں خارج ہو جائیں، اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے بیلیں خارج کی. پھر ہم نے توشہ خانہ کیس میں ٹرانسفر اپلیکیشن دی، کوئی سٹے نہیں دیا، آج تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. پھر ایک کرمنل ریویژن دائر کی کہ جناب اس میں سٹے دے دیں، یہ کارروائی گھنٹوں کے حساب سے جاری ہے، کوئی حکم امتناعی نہیں دیا. پھر دوسری کرمنل ریویژن، پھر تیسری کرمنل ریویژن، کسی کیس میں ریلیف نہیں دیا. اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہیں اب وہ کہتے ہیں نا قبر کھود رہے ہیں اور تدفین کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے، اور یہ قانوناً وکلاء کا فرض بنتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی جج متعصب ہیں تو یہ وکیل کی قانونی ڈیوٹی ہے کہ اس متعصب جج سے اپنے موکل کو بچائیں. ہم نے 3 جولائی کو جو ہم نے درخواست دی تھی کہ یہ آپ مہربانی کریں اس میں منصف نہ بیٹھے، تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے، جو بھی کیس اس کے سامنے، کیونکہ یہ سارے مقدمے اپنے پاس رکھ رہا ہے. ہائی کورٹ میں اور جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مقدمے فریقین کے ہوتے ہیں، ریاست کی یا حکومت کے اور عمران خان کا جھگڑا ہے. اس میں کوئی شخص جو ہے وہ کہیں کہ نہیں میں نہیں فیصلہ کرنے ہیں. قانون یہ ہے تعصب کا کہ جج نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پارٹی ہے اس کے ذہن میں اس کے حوالے سے کتنی بدگمانیاں یا شکوک و شبہات ہیں. تو لہٰذا اتنے آرڈر آپ نے کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ آپ نے نہیں چھوڑا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فاضل چیف جسٹس صاحب سے دستباستہ عرض کریں گے کہ مہربانی فرما دیں، بہت ہمارے آنریبل جج صاحبان اور بھی ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں، اور ہمیں مہربانی فرما کے یہ جو وقت ہیں جو آپ ہمیں دے رہے ہیں کسی اور دوسری پارٹی کو دیں.